السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 محرم الحرام ہے۔ آج اس عظیم ذات پاک کی شہادت کا دن ہے کہ جن کا نام علی ابن حسین علیہ السلام ہے، اور آپ کی عبادت کا وہ مقام ہے۔ آپ عبادت میں اس طرح سے مشغول رہا کرتے تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اتنے سجدے کیے کہ آپ کا ایک لقب سید الساجدین پڑا۔ آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعد کربلا آپ ہی سے نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلی ہے، اور جتنے سادات ہیں اس دنیا میں، جتنے سید ہیں، سادات ہیں، وہ آپ ہی کی نسل میں سے۔ جب کربلا میں امام کا کنبہ تھا اور تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو رہی تھی، تو امام سجاد علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے، کیونکہ بیمار کربلا بھی آپ کا ایک لقب ہے، تو وہ بیمار اس لیے نہیں تھے نعوذ باللہ خاکن بدن کہ آپ کے اوپر بیماری طاری تھی، بلکہ وہ مصلحت خداوندی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آپ سے آگے چلانی تھی۔ کیونکہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ آپ کے اوپر بیماری طاری ہوئی اور آپ کسی مصلحت کے تحت میدان میں جنگ کے لیے نہیں جا پائے، اور پھر آپ سے نسل پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلی۔ پورا عابد کو تھا بابا کا ارادہ کرنا، گش پہ گش آنا تو قدرت کا تھا منشا، ورنہ خون حیدر کا ہے بیمار نہیں ہو سکتا، خون حیدر کا ہے بیمار نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک لقب ہے زین العبا، عبادتوں کی زینت۔ آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا وہ مقام تھا کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اس طرح سے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور جب آپ حالت نماز میں ہوا کرتے تھے تو آپ کے بدن پہ لرزہ طاری ہوتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو رکت طاری ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت میرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو ہوتا ہوں، اور میرے اللہ کے جلال سے، اللہ رب العزت کے جلال سے میرے بدن پر رکت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام ہے۔ بعد کربلا جب امام کی شہادت ہو گئی، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام قافلہ شہزادیوں کا جب یزید کے دربار میں گیا تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کافی طویل ہے۔ جب خطبہ آپ نے فرمایا تو یزید کے دربار میں شور مچنے لگا، تمام لوگ امام کے خطبے کو سن کے آپ کی طرف رجوع ہونے لگے۔ تو یزید نے گھبراہٹ میں مؤذن کو حکم دیا اور کہا کہ اذان دو۔ حالانکہ اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن یزید کے حکم پہ اذان دی گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ خاموش رہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ خاموش رہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا اذان میں، امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے پوچھا اس بھرے مجمع میں، اس دربار میں، کہ یزید یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ تو یزید نے کہا کہ یہ تمہارے نانا کا نام ہے۔ اس کے بعد ایک ادھم برپا ہو گیا۔ کربلا جب پڑھتے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال بھی ہے کہ نعوذ باللہ خاکن بدن جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، عام انسان بیمار ہوتا ہے، اس طرح سے بیماری طاری تھی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بیماری اس لیے طاری کی کیونکہ وہ مرضی خداوندی تھی، نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی آگے چلانی تھی اللہ کو، اس وجہ سے وہ ایک دنیا کے لیے پردہ تھا۔ تو آج اسی عظیم ذات پاک امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 25 محرم۔ ابھی بارگاہ میں لنگر ہوگا اور نظر و نیاز ہوگی۔ یہ امام، یہ جو ہمارے ہاتھ میں بیڑی ہے، اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں بیڑی کیوں پہنتے ہیں؟ بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، ہاتھ پیروں میں یہ بیڑیاں ڈالی گئیں، تو یہ امام سجاد علیہ السلام کے نام کی ہی بیڑی تمام لوگ منت کی پہنتے ہیں محرم کی 9 تاریخ کو، اور تمام بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین نہیں، ایمان کامل ہے کہ جب امام کے نام کی بیڑی ہاتھ میں آ جاتی ہے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بولے عابد اے میرے غلاموں سنو، تم شفا کے لیے در بدر نہ پھرو، بیڑیاں پہن لو تم میرے نام کی، بن دوا کے تمہیں گر شفا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ تو بعد کربلا جب یزید نے یہ کوشش کی کہ اللہ کا ذکر ختم کر دے، اللہ کے دین کو ختم کر دے، اس وقت
بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے امام سجاد علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اور اللہ 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 کا ورد کیا اور تمام دنیا سے کروایا، تو اس احسان کا بدلہ اللہ نے اس طرح سے چکایا کہ اے سجاد تو نے میرا ذکر باقی رکھا ہے، میں تا قیامت تک تیرا ذکر باقی رکھوں گا۔ اور ابھی آج امام سجاد علیہ السلام کے نام کی نظر دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر لگائی جائے گی اور تمام عاشقین اس دسترخوان سے، اس تبرک سے فیض یاب ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام کے نام کا صدقہ غریب نواز کے دربار میں وہ حاصل کریں گے، اور اس لنگر کا یہ جو دسترخوان یہاں پہ لگایا جاتا ہے، اس کا ایک ایک لقمہ، ایک ایک دانہ، کیونکہ یہ پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، تو اس کا ایک ایک دانہ، ایک ایک لقمہ ہر مرض کی دوا ہوتی ہے، تو آج وہ تمام حاصل کریں گے۔ ایک کمنٹ میں نے پڑھا تھا کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ لنگر کیوں کرتے ہیں؟ میں حالانکہ کمنٹ تو وہ خالی ایک ہی تھا، لیکن سوال اچھا ہے، اس لیے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو لنگر نیاز، یہ جو لنگر دسترخوان لگایا جاتا ہے، بھنڈارا کیا جاتا ہے، یہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جب اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ، جب اعلان نبوت کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے رسول آج اعلان نبوت کر دو، تو آپ غار حرا سے نکلے اور آپ نے مولائے کائنات کو حکم دیا یا علی دعوت کا اہتمام کرو، قرابت داروں کو بلاؤ، تو ایک عشرے میں 3 مرتبہ دعوت کی گئی، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ وہ دعوت شیب ابو طالب علیہ السلام، مولا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، اور پہلے لوگوں نے لنگر کھایا، پھر اعلان نبوت ہوا۔ تو یہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بھی اپنی بات کو کسی تک پہنچانا ہو تو پہلے لنگر کا اہتمام کرو۔ اس لیے یہ درباروں میں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب بھی عرس یا کسی کی شہادت، امامین کی شہادت ہوتی ہے، یا امام کا جشن ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو لنگر کا اہتمام اسی طرح سے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے وقت میں تمام کو دعوت دے کے دسترخوان پہ بٹھایا تھا اور پھر اعلان کیا تھا، اسی طرح سے دسترخوان تمام بارگاہوں میں، حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اور تمام بارگاہوں میں لگایا جاتا ہے، تاکہ تمام لوگ جمع ہوں اور لوگوں کو یہ معلوم ہو، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آج کون سا دن ہے جو ہم سب کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے لنگر کا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کیا ہے، لوگوں کو جاننے کی ایک فکر پیدا ہوتی ہے ذہن میں کہ ہم جانیں آج کیا ہے، پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہے اور ان لوگوں کو معلوم چلتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے غریب نواز کی بارگاہ میں آج کا دن شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ تو ابھی تمام لوگ آئیں گے، جب یہاں پہ جمع ہوں گے، کھائیں گے، تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آج کیا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ آج امام سجاد علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور پھر وہ پیغام اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے اور تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ویسے تو آپ کے فضائل اتنے ہیں اور آپ کے مصائب اتنے ہیں کہ آپ کی اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے مصائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن بس مختصر سا ہم یہ کہیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت سب کی عبادتوں کو، سب کی نمازوں کو، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ غریب نواز اپنے جد کے صدقے میں، اپنے دادا کے صدقے میں نظر فرمائے، سب شاد و آباد رہیں۔ اللہ رب العزت سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ عطا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ رب العزت ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔